बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल गंभीर होती जा रही है, यानी पार्टी अभी जारी है। कुछ लोग कह रहे थे कि आईनी तरमीम वाला मसला भी ख़त्म हो गया, हुकूमत भी हार गई, नाकाम हो गई और अपोजिशन छा गई, लेकिन मामला ऐसे नहीं है। जुम्मतुल मुबारक फिर भारी पड़ गया और दो बड़े फैसले, दो बड़े धमाके। लाहौर का जलसा आर पार होगा या नहीं होगा, किसके लिए आर पार होगा। और फिर जो एक ऑर्डिनेंस आ गया, उसने काजी को कर दिया मजबूत और मुनीब अख्तर की कर दी छुट्टी। और मामला जो हैं इसी तरह पड़े कि पकड़ धकड़ जकड़ जो मैंने कहा था उसका सिलसिला भी जारी है। और मामला ऐसे ही है कि नादान दोस्तों को का सामना है। और इमरान खान ने कहा है मरो मर जाओ लेकिन जलसे में आओ। अब ये पैगाम मिल गया और अली अमीन गंडापुर मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। तफसीलात बताने से पहले आपसे गुजारिश की है इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि जुमा एक बार फिर भारी पड़ गया। आज दो बड़ी चीज़ें हुई। एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो एक ऑर्डिनेंस आ गया, वफाकी काबीना ने वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में उसकी अप्रूवल दी, मंजूरी दी। उसके बाद उसे भेज दिया गया सदर ममलकत को और वहाँ से हो गए साइन, यानी नाफिजुल अमल हो गया। अब ये क्या मसला है, इसका क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा? इसका फ़ायदा ये है कि जनाब वो जो 3 रुकनी कमेटी थी ना, जुडिशल कमेटी, जिसमें काजी साहब हेड थे, साथ उनके मंसूर अली शाह साहब थे और मुनीब अख्तर साहब थे, तो उसको तब्दील कर दिया गया, उसका प्रोसीजर तब्दील कर दिया गया कि अब काजी साहब होंगे, उनके सीनियर तरीन जज होंगे और एक तीसरा जज जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो होगा वो अपनी मर्ज़ी से लगा सकेगा, ताकि अगर कोई जज छुट्टी भी हो तो उसकी जगह दूसरा रखे और वो काम चलता रहे। लेकिन इसके साथ बहुत सी तब्दीलियाँ की गई कि जो केस जैसे आएगा, यानी कतार दर कतारी फैसले होंगे। लाइन में जो आएगा, जो क्यू में आएगा उसको पहले सुना जाएगा, जो बाद में आएगा उसको बाद में सुना जाएगा। बहुत सी इसमें आर्डिनेंस में तब्दीलियाँ आई हैं, लेकिन ये हो गया नाफिजुल अमल। और इसके तहत क्या हुआ कि मुनीब अख्तर हो गए आउट। अब काजी साहब जो हैं हो गए पहले से और मजबूत। उन्हें अपने बहुत से इख्तियारात अपने जो थे वो बांटे थे लोगों को करने को, लेकिन जो मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह का जो एक इत्तेहाद हो गया था, उसमें कुछ जानिबदारी के जो है ना बू आ रही थी। हुकूमत ने उसका फ़ैसला कर दिया कि जनाब ये तो आइंदा भी हो सकता है, तो ये हमेशा के लिए। फ़िलहाल तो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, फिर इसको आइनी हैसियत भी बना देंगे। नाफिजुल अमल हो गया, सदर ने दस्तखत कर दिया, ऑर्डिनेंस की हैसियत से आया। अब इसका अपना एक प्रोसीजर है। लेकिन दूसरी जानिब क्या हुआ, दूसरी जानिब यह है कि वो जलसे का बड़ा शोर है। 21 सितंबर का जलसा। आलिया हमजा गई हैं हाई कोर्ट में, उन्होंने दरख्वास्त दी कि जनाब हमें जलसा नहीं करने दी जा रही, इजाज़त नहीं दी जा रही। तो वही नादान दोस्त जो मैंने कहा कि नादान दोस्तों से सामना पड़ा है, वास्ता पड़ा है PTI को। तो ये हमेशा, यानी लोअर कोर्ट में केस होता है तो हाई कोर्ट में चले जाते हैं अपील करने, हाई कोर्ट में केस होता है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और वो कहते हैं भाई पहले उधर होके आओ। इसी तरह ये हुआ कि जब जस्टिस फारूक हैदर ने उनसे पूछा कि आलिया हमजा ने क्या डिप्टी कमिश्नर से कोई रब्ता किया, उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा फिर फारूक साहब ने एक और भी, जस्टिस फारूक ने एक और भी बात कर दी। उन्होंने कहा जनाब आपके सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने मांगी 22 सितंबर की डेट, आप मांग रही किसकी? तो आप में तो आपस में ही फैसला नहीं है। बहरहाल ये मामला आ गया, लेकिन उनको वापस क्या है, उन्होंने कहा आप एक कागज़ पे लिख के फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर को दें और डिप्टी कमिश्नर साहब 5 बजे से पहले उसका फ़ैसला करें। मुख्तलिफ़ एजेंसियों ने इस्लामाबाद जलसे के हवाले से कहा है कि ये लोग गैर ज़िम्मेदार हैं, कोई भी हादसा हो सकता है, लिहाजा चांसेस यही हैं। अभी जब ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस वक्त तक मेरे पर खबर ही पहुँची कि उनको कहाँ जलसे की इजाज़त मिली, लेकिन चांसेस यही कि इजाज़त मिलेगी, ताम रुकावटें सारी होंगी।
سیکورٹی کے انتظامات کے نام پہ بہت کچھ ہوگا. پی ٹی آئی نے کل سے شور مچایا کہ پکڑ دھکڑ جاری ہے. اصغر گجر لاہور کے جو سابق صدر تھے جنہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا تھا وہ بھی پکڑے گئے اور بہت سے پکڑے گئے. لیکن جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو انہوں نے جناب ڈیوٹی لگا دی ہے کہ ایم پی اے اتنے لائے گا, منسٹر اتنے لائے گا, کابینہ کے لوگ جو ہیں وہ اتنے لائیں گے, اور جو باقی جو ضلعی عہدیدار ہیں وہ اتنے بندے لے کے آئیں گے. یعنی پورا لشکر تیار کر کے وہ لاہور کی طرف آنے کو تیار ہیں. اور بانی چیئرمین نے پیغام دیا ہے کہ مرو مارو مر جاؤ لیکن جلسے میں آؤ. اب خدا نہ خواستہ کوئی یہاں مس ہیپ ہو گیا 9 مئی کی طرح, کیونکہ جب مجمع ہوتا ہے پھر آپ اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں, اور جب وہاں قیادت بھی نہ ہو, اصل لوگ بھی وہاں نہ ہو, اصل جو آپ کے قائدین ہیں وہ بھی موجود نہ ہو جن کے اشارے پہ لوگ چلتے ہیں, تو پھر شترے بے مہار کو قابو کون کرے گا؟ اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو پھر وہی بات ہوگی کہ منصوبہ ساز کون؟ منصوبہ ساز عمران خان پہ الزام لگے گا کہ انہوں نے کہا تھا مارو مر جاؤ جلسے میں آؤ, اور یہ آر یا پار کا جلسہ ہوگا. آج فیصلہ ہونا ہے 21 ستمبر کو. تو یہ معاملات پھر گڑبڑ ہیں. لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ حکومت جو ہے یعنی مریم حکومت, پنجاب حکومت, اس نے اپنے انتظامات بھی کیے ہوئے ہیں اور وہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جناب معاملہ جو ہے وہ کسی طریقے سے پیار محبت سے ہو جائے. لیکن رکاوٹیں بھی ہوں گی, گرفتاریاں بھی ہوں گی, سارے معاملات چلیں گے. اب فیصلہ تو پی ٹی آئی نے کرنا ہے, جلسہ کرنا ہے کہ نہیں, حکومت نے ان کو کہیں نہ کہیں پہنچا دینا ہے اور سیکورٹی کے معاملات سے بھی آگاہ کر دینا. بہرحال اب یہ جو معاملات ہیں کہ ایک تو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں جو تبدیلی آئی ہے اس سے اپوزیشن اور عدلیہ میں ایک تھوڑی سی ہلچل مچی ہے. دوسری جانب ایک اور جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ترمیم ہونی ہے. میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں, اب بھی کہہ رہا ہوں, اور بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہی کہا ہے کہ جب میثاق جمہوریت پر ہم نے دستخط کیے, وعدہ کیا تو ہم کریں گے. تعیناتی جو ہے ججز کی, ان کا سلسلہ جو ہے اس میں تبدیلی ہونی چاہیے. جو طریقہ کار چل رہا ہے وہ صحیح نہیں تھا. جب آرمی جیسے بڑے ادارے میں پہلے 5 نام دے کے پھر ایک کی سلیکشن ہوتی ہے تو عدلیہ میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ان کا خیال ہے. لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب عمر ایوب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو مارشاء اللہ کے برابر ترامیم جو ہے یہ مائع. حالانکہ 2006 میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کے بھی اس میثاق جمہوریت پہ دستخط ہیں. تو بلاول کہہ رہے ہیں آئینی عدالت ضروری ہے. نواز لیگ جو ہے اس کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ مقدمات جو ہے زیر التوا ہیں اور ہزاروں میں ہیں, کوئی ایک آدھ نہیں ہے. پھر معاملہ جو ہے وہ اب وکلا تحریک نے جو ہے, وکلا بھی اس وقت تقسیم در تقسیم لگ رہے ہیں. لاہور میں جو کنونشن ہوا انہوں نے کہا ہمیں اعتماد میں لیا جائے ورنہ پھر ہم تحریک چلائیں گے. جبکہ وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ جناب سارا مسودہ جو ہے دوبارہ یعنی ری شفل کر کے اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے. اور محسن نقوی کی ملاقاتیں بھی یہ بتا رہی ہیں کہ مولانا کو کسی طرح راضی تو کر ہی لیا گیا ہے اور اسی لیے انہیں اسلام آباد چھوڑ کے چلے پہ چلے گئے ملتان. اب معاملات کیا ہیں؟ معاملات یہ ہے کہ جو اسپیکر قومی اسمبلی نے کارروائی کی ہے وہ بھی ایک بڑی کارروائی ہے. اس میں انہوں نے کہا نئے قانون کے مطابق مخصوص نشستیں کر دی جائیں, اور خط لکھا تھا اس میں بات انہوں نے بتائی, اور پھر خالی اس پہ وہ نہیں رہے, یہ خط لکھا الیکشن کمیشن کو. اس کے بعد انہوں نے آج پارٹی پوزیشن بھی جاری کر دی. اب شور یہ مچ گیا کہ جناب پی ٹی آئی قومی اسمبلی سے آؤٹ. او بھائی وہ آؤٹ کہاں, وہ تو پہلے سے آؤٹ تھی. الیکشن لڑائی نہیں اس نے, الیکشن تو لڑا سنی اتحاد کونسل المعروف پی ٹی آئی نے. تو سارے لوگ جو آزاد تھے انہوں نے آزاد حیثیت سے حلف نامہ دے کے شامل ہوئے سنی اتحاد میں. تو پارٹی پوزیشن میں سنی اتحاد کی 80 سیٹیں دی گئی ہیں. وہ جو ایک لارجر بینچ کا فیصلہ ہے یعنی وہ جو فل کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں 8 ججز نے فیصلہ دیا تھا, اس کے مطابق ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس سیٹیں ہیں. لیکن ابھی اس کو نہ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کی, نہ وہ مانا, نہ قومی اسمبلی مان رہی ہے, نہ کوئی اور, کیونکہ اس کے بعد تبدیلی, آئینی تبدیلی آ چکی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے مطابق سارا کچھ کیا جائے. تو سردار ایاز صادق نے بھی کام دکھا دیا. لیکن یہ کہنا کہ جناب وہ آؤٹ ہو گئے, نہیں, نہ وہ آؤٹ ہوئی, نہ منیب اختر صاحب جو ہے کہیں آؤٹ ہوئے. وہ عدالت میں رہیں گے, وہ اپنے مقدمات سنیں گے سب کو. لیکن وہ والی پوزیشن ختم ہو گئی جو پہلے ان کی تھی. اسی طرح پی ٹی آئی کی بھی وہ پوزیشن جو 8 ججز نے قائم کرنے کی کوشش کی تھی کہ جناب 39 تو ہو گئے ان کے پی ٹی آئی کے, وہ ان کو دے دیا. تو وہ انکار کر دیا, انہوں نے کہا نہیں پی ٹی آئی کوئی نہیں ہے. پی ٹی آئی جو جماعت سنی اتحاد نے الیکشن لڑا, ان کے ساتھ حلف نامے ہیں اور اس میں وہ شامل ہوئے. آزاد لوگ جو ہیں وہ
ان کا ایک گروپ ہے. اب مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہونا، تو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آزاد گروپ کو تو ہونا نہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی لسٹ نہیں دی، کوئی فہرست نہیں دی. تو ابھی یہ پارٹی چلے گی، چل رہی ہے پارٹی، اور پارٹی ابھی بہت دور تک چلے گی. اور 21 ستمبر والا جلسہ جو ہے اس کے رد عمل میں بھی بہت کچھ دیکھنے کو آپ کو ملے گا. ہو یا نہ ہو، اچانک منتوی ہو جائے تب بھی اس کا رد عمل آپ کو نظر آئے گا. پکڑ دھکڑ بھی چل رہی ہے، لوگ شور شرابہ بھی کر رہے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ نادان دوستوں کا ساتھ ہے کہ پہلے ہائی کورٹ پہنچ گئے، اجازت کے لیے درخواست کمشنر کو دینی تھی، چلے گئے تھے. تو معاملات تو یہ ہے نا کہ جب آپ نے ایف آئی آر درج کرانی ہے تو محرر کے پاس جانا ہے، نہ کہ آپ جا کے ڈی ایس پی کے پاس بیٹھ جائیں اور اسے کہیں جناب آپ میری ایف آئی آر کاٹیں. تو معاملات مطلب ایک سسٹم کے تحت ہے. اب وہی سسٹم کے تحت ترامیم بھی آ رہی ہیں. ترامیم جو ہیں اس میں جو تیسرا جو ہے یہ ہے نا منصوبہ، انہیں پلان بنائے ہوئے تھے مختلف، تیسرے پلان میں یہ آرڈیننس آ گیا، اور یہ آرڈیننس جو ہے اب کام دکھائے گا. اور اب بینچ بنائیں گے قاضی صاحب، اور اپنی مرضی کا اس میں رکھیں گے جج. لہذا جن لوگوں کو پریشانی ہے نا وہ 25 اکتوبر والی وہ ابھی تک جاری رہے گی. 25 اکتوبر کے بعد کیا ہوتا ہے، لوگوں نے اعلان کر دیا کہ منصور علی شاہ بن رہے ہیں، لیکن اس تک ابھی بہت سی تبدیلیاں آنی ہیں، کیونکہ پارٹی ابھی جاری ہے، گیم از ان. تو کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، حالات کو حالات کے مطابق دیکھنا چاہیے، اور معاملات کو پارلیمنٹ کے مطابق چلنا چاہیے. یہ بھی پکی بات ہے، کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بالادست ہے اور ادارے جو ہیں قانون کے ماتحت ہیں. اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.